پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کی کوشش ناکام، خود کو حملہ آور سمیت تینوں دہشت گرد ہلاک۔ ایف سی کے 3 جوان شہید، 5 زخمی ہوئے۔ سی سی پی او پشاور نے بتایا 8:11 پر ایک خود کو حملہ آور نے ایف سی ہیڈ کوارٹر کے مرکزی گیٹ پر خود کو اڑایا۔ 2 دہشت گرد ہیڈ کوارٹرز کے اندر داخل ہوئے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے اہلکاروں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ جوانوں نے بہادری سے حملے کو ناکام بنایا۔ آئی جی کے پی کا کہنا ہے دہشت گرد ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں داخل ہو جاتے تو بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر فتنہ الخوارج کے حملے کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا حملہ وطن عزیز کے خلاف بیرونی پشت پناہی میں سرگرم خارجی دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی ہے۔ ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا واقعے کے ذمہ داران کی جلد شناخت کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہید جوان ہمارے ہیرو ہیں، ان کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے آئی جی خیبر پختونخوا سے ایف سی ہیڈ کوارٹرز دھماکے کی فوری رپورٹ طلب کر لی۔ کہا جوانوں نے بہادری سے بڑی تباہی سے بچایا۔ حملہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ بزدلانہ حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ قیام امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ مزید مضبوط عزم کے ساتھ جاری رہے گی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہمارے سپاہیوں نے شہادتیں پیش کر کے اسلام، ملک، انسانیت کے دشمنوں کے عزائم ناکام بنائے۔ ضمن انتخابات میں رانا ثناء اللہ کے داماد طلال چودھری کے بھائی اور راجہ ریاض کے بیٹے کامیاب، عمر ایوب کی اہلیہ کو شکست۔ ضمن الیکشن کا میلہ نون لیگ نے لوٹ لیا۔ قومی اور پنجاب اسمبلی کی 6 نشستیں حکمراں جماعت کے نام۔ صوبائی اسمبلی کی 1 سیٹ پر پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی۔ این اے 18 ہری پور پر بڑا اپسیٹ، بابر نواز خان نے عمر ایوب کی اہلیہ شہرناز کو شکست دی۔ این اے 129 لاہور پر حافظ نعمان، این اے 143 ساہیوال پر طفیل جٹ، این اے 104 فیصل آباد پر راجہ دانیال کامیاب، این اے 96 فیصل آباد پر نون لیگ کے بلال بدر، این اے 185 ڈی جی خان پر نون لیگ کے محمود قادر لغاری فاتح۔ پنجاب اسمبلی کی سرگودھا، فیصل آباد، میاں والی، ساہیوال کی نشستوں پر نون لیگ کامیاب، پی پی 269 مظفر گڑھ پیپلز پارٹی کے نام۔ نون لیگی امیدواروں کی کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا یہ کامیابی نواز شریف کے ویژن، بے مثال قیادت اور کارکنان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترقی کے لیے محنت پر عوام کا اعتماد ہے۔ الیکشن میں جیت حکومتی کارکردگی پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی کامیابی پر اظہار تشکر۔ کہا نفرت، فتنہ اور فساد کا باب ختم، خدمت اور ترقی کا نیا عہد شروع ہو چکا۔ وقت بدل گیا، عوامی ترجیح بدل گئی، پاکستان آگے بڑھ چکا، اب خدمت کو مینڈیٹ ملے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے تمام کیسز یکجا کرنے کی بحالی کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت کی مرکزی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے عدم پیروی پر کیسز کو یکجا کرنے کی درخواست مسترد کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست دوبارہ بحال کرنے کے لیے رجوع کیا گیا تھا۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد سیشن عدالت کا سابق وزیر اعلیٰ کے پی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کی مسلسل غیر حاضری پر وارنٹ گرفتاری کیے۔ آئندہ سماعت 29 نومبر کو ہوگی۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ بارہ کہو میں مقدمہ درج ہے۔
پاکستان میں بیرک مائننگ کے زیر انتظام ریکوٹک منصوبے کے لیے $1.25 ارب قرض دیں گے۔ امریکی ایکسپورٹ امپورٹ بینک کے سربراہ جان یوانووچ کہتے ہیں ادارہ پاکستان، مصر اور یورپ میں اہم معدنیات، جوہری سپلائی اور LNG سپلائی چین محفوظ بنانے کے لیے $100 ارب کی سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتا ہے۔ مصر کو $4 ارب کی قدرتی گیس کے لیے کریڈٹ انشورنس دیں گے۔ مقصد معدنیات، جوہری توانائی، LNG کی سپلائی کو چین محفوظ بنانا ہے۔ خام مال کی فراہمی کے ذرائع کا محفوظ، مستحکم اور فعال ہونا ضروری ہے۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب ورلڈ اکنامک فورم کی عالمی اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن منتخب۔ فورم کی ڈیجیٹل اثاثہ جات کمیٹی میں بلال بن ثاقب کی شمولیت پاکستان کے لیے اعزاز۔ ڈیجیٹل ایسٹ گورننس کے عالمی مباحثے میں بلال بن ثاقب کی شمولیت پاکستان کے لیے اہم سنگ میل۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی عالمی ساکھ کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف اور عالمی فورمز پر پاکستان کی ڈیجیٹل فائنانس پالیسی نمایاں ہے۔ پاکستان اب ڈیجیٹل ایسٹ ریگولیشن کے عالمی ڈائیلاگ کا فعال حصہ ہے اور عالمی ڈیجیٹل معیشت اور جدید ٹیکنالوجی میں ترقی کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ یہ کام 31 اکتوبر 2026 تک مکمل کر دیا جائے گا اور اس کو پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ 1.9 کلومیٹر کا جو منصوبہ ہے، ہم اسے انشاءاللہ تعالیٰ جو ٹائم لائن دی گئی ہے ہر صورت میں مکمل کرنا ہے۔ معاملات طے پا گئے، گرین لائن منصوبے پر آج سے کام کا آغاز ہو گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا وفاقی حکومت کے نمائندے اور MQM رہنماؤں کے ساتھ گرین لائن کامن کوریڈور کا معائنہ۔ ترجمان وفاقی حکومت راجہ خلیق الزمان نے کہا میئر کراچی کے تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میئر کراچی نے کہا وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کراچی کو مزید پروجیکٹس کی ضرورت ہے۔ امین الحق نے کہا کراچی کی ترقی اور بہتری کے لیے تمام سٹیک ہولڈر ساتھ ہیں۔ گرین لائن منصوبے کی ڈیڈ لائن 31 اکتوبر 2026 سے ہے۔ کراچی کی بہتری کے لیے وفاقی حکومت سے فنڈز لائیں گے۔ کراچی ترقی کرے گا تو سندھ اور پاکستان ترقی کرے گا۔ The systems of the world have repeatedly failed to address the real needs of humanity. In Gaza, children, women and civilians face devastation, while international institutions remain silent. سیاست صرف طاقتوروں کا کھیل بن گئی۔ دنیا کے سیاسی اور معاشی حالات عام آدمی کے لیے سازگار نہیں۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل عالمی طاقتوں کے اشاروں پر چلنے والا ادارہ ہے۔ غزہ میں اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کا کردار نظر نہیں آتا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا انٹرنیشنل گول میز کانفرنس سے خطاب، کہا امت مسلمہ کو بدلتے وقت کے مطابق اپنا لائے عمل تیار کرنا ہوگا۔ نئی نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے، اسے بچانا انتہائی ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا میں ANF کی کامیاب کارروائی، چند دنوں میں ضلع خیبر کے مختلف علاقوں سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر دی۔ 72 کلو سے زائد آئس، ہیروئن، چرس اور افیون ضبط کی گئی۔ ذرائع کے مطابق سرکاری ملازم سمیت 5 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ آئس اور ہیروئن افغانستان سے لائی گئی تھی، جو تیرا اور خیبر کے راستے اندرون ملک سمگل کی جا رہی تھی۔ وفاقی آئینی عدالت میں 22 دسمبر سے 4 جنوری تک موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی۔ وفاقی آئینی عدالت 5 جنوری سے دوبارہ کھلے گی۔ چھٹیوں کے دوران آئینی عدالت کے دفاتر کھلے رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ چاروں صوبوں میں وفاقی آئینی عدالت کی رجسٹریاں قائم کرنے اور ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ۔ جامعہ کراچی کے اساتذہ نے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کو جامعہ سے الگ کرنے کا مجوزہ پلان مسترد کر دیا۔ انجمن اساتذہ کا کہنا ہے سندھ حکومت نے انسٹیٹیوٹ سے متعلق بل کا مسودہ جامعہ کراچی کو اعتماد میں لیے بغیر بنایا۔ جامعہ کراچی کی سینٹ، سنڈیکیٹ اور اکیڈمک کونسل کی منظوری کے بغیر فیصلے نہیں ہو سکتے۔ انسٹیٹیوٹ کے ملازمین نے احتجاجی بینر زویزہ کر دیے۔ ملازمین اور اساتذہ کا کہنا ہے صنعتکاروں کے ہاتھوں تحقیقی ادارے کی فروخت قبول نہیں۔ کینیڈا میں سکھوں کا کامیاب خالستان ریفرنڈم۔ بارش اور برفباری کے باوجود اوٹاوا میں ہزاروں سکھ خالستان ریفرنڈم کے لیے ووٹ دینے پہنچے۔
فضا خالستان زندہ باد اور بھارتی حکومت کے خلاف نعروں سے گونجتی رہی۔ سکھوں نے بھارت کے زیر تسلط پنجاب میں شہید سکھوں کے لیے خصوصی دعائیں کی اور آپریشن بلو سٹار میں شہید سکھوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں سکھ مظاہرین کا کہنا تھا، وقت آ گیا ہے بھارتی پنجاب کو الگ کر کے خالستان ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے چیف آف سٹاف شہید۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق حملے میں 5 افراد شہید اور 28 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کا کہنا ہے حزب اللہ کے چیف آف سٹاف حملے کا ہدف تھے۔ امریکہ جوہری معاملے پر مذاکرات میں سنجیدہ نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں، واشنگٹن مذاکرات کو درست طور پر نہیں سمجھ رہا۔ امریکی اقدامات زبانی دعووں کے برعکس بے معنی۔ روس یوکرین جنگ بندی کرانے کے لیے جنیوا میں امریکہ اور یوکرین کے مذاکرات۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بتایا، مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے لیکن جنگ کے خاتمے کے لیے ابھی کچھ کام باقی ہے۔ مذاکرات میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے قومی سلامتی کے مشیر بھی شریک ہوئے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا، جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی صدر کی کوششوں کے شکر گزار ہیں۔ جان کی قربانی دے کر جرأت و بہادری کی تاریخ رقم کرنے والی پاکستان کی پہلی شہید خاتون فائٹر پائلٹ مریم مختار کی 10ویں برسی۔ قوم کی بہادر بیٹی نے میاں والی میں جام شہادت نوش کیا۔ مریم مختار فنی خرابی کے باعث تباہ ہونے والے طیارے کو آبادی پر گرنے سے بچاتے ہوئے میاں والی میں شہید ہو گئی تھی۔ مریم مختار کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیغام میں کہا، فائٹر پائلٹ مریم مختار شہید قوم کی بیٹیوں کے لیے باعث فخر ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا بختاور بھٹو کے ہمراہ ابوظہبی میں سپریم کونسل برائے مدرہڈ اور اطفال کا دورہ۔ خاتون اول نے کونسل کی خدمات اور کردار کی تعریف کی۔ صحت، تعلیم، ثقافت کے شعبوں میں کونسل کے عملی اقدامات کو سراہا۔ آصفہ بھٹو کا کہنا تھا، نوجوانوں کی شمولیت کے لیے کونسل کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ خاتون اول نے شیخہ فاطمہ بنت مبارک کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کے زمبابوے کو آؤٹ کلاس کر کے ٹرائی سیریز کے فائنل میں انٹری۔ پنڈی میں گرین شرٹس 69 رن سے کامیاب۔ مہمان ٹیم 196 رنز کے تعاقب میں 126 پر ڈھیر۔ مسٹری سپنر عثمان طارق کی ہیٹ ٹرک سمیت 4 وکٹیں۔ رانبرل کی 50 کے علاوہ کوئی بیٹر ٹک کر نہیں کھیلا۔ 9 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ شاہینوں نے پہلے کھیل کر 5 وکٹس پر 195 رنز جوڑے۔ بابر اعظم 74 اور صاحبزادہ فرحان 63 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ فخر نے بھی برق رفتار 27 رنز کا حصہ ڈالا۔ پاکستان نے دوسری بار سنوکر ٹیم ورلڈ کپ جیت لیا۔ مسقط میں کھیلے گئے فائنل میں ہانگ کانگ کو شکست دی۔ پاکستان نے 3-2 سے کامیابی حاصل کی۔ پاکستان کی ٹیم محمد آصف اور اسجد اقبال پر مشتمل تھی۔ فیصلہ کن فریم میں اسجد اقبال نے 104 کا بریک کھیلا۔ وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد۔ دونوں کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کی تعریف کی۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان کھلاڑیوں نے کمال مہارت سے ورلڈ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے کھلاڑیوں پر فخر ہے۔ دبئی کے شیخ زاید روڈ پر انسانوں کا سمندر امڈ آیا۔ دنیا کی سب سے بڑی کمیونٹی ریس میں ریکارڈ 3,07,000 افراد شریک ہوئے۔ پیراگلائیڈرز بھی فضا میں رنگ بکھیرتے رہے۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم نے غیر معمولی عوامی شرکت کو سراہا اور سب کا شکریہ ادا کیا۔ سائبیریا کی سخت سردی سے بچنے کے لیے مہمان پرندوں کی زند آمد۔ سائبیرین پرندوں کے جھنڈ کمبر شہداد کوٹ کی لنگ جھیل پہنچنے لگے۔ پرندوں کی آمد سے جھیل کی رونق میں اضافہ ہو گیا۔ جھیل مہمان پرندوں کا محفوظ مسکن تصور کی جاتی ہے، جہاں شکار پر مکمل پابندی عائد ہے۔
اور 50-50 فیم مزاحیہ اداکار اسماعیل تارا کی تیسری برسی 15 برس کی عمر سے اسٹیج پر فنی سفر شروع کرنے والے اسماعیل مرچنٹ کو پی ٹی وی کے پروگرام 50-50 سے شہرت ملی۔ اسماعیل تارا کو متعدد فلمز میں شاندار اداکاری پر 4 مرتبہ نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔